ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی اور دیگر رہنماؤں نے امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہوئے کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ عید الاضحیٰ سادگی سے منائیں اور اس موقع پر وہ شہداء اور نظر بندوں کے اہل خانہ کی طرف خصوصی توجہ دیں جنہوں نے اپنا آج کشمیریوں کے بہتر مستقبل کے لیے قربان کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض انتظامیہ نے عید الاضحیٰ اور اس کے بعد 5 اگست کے تناظر میں 15 دن کے لیے سری نگر اور دیگر اضلاع میں فورسز کی تعداد کو بڑھا دیا ہے۔ جگہ جگہ ناکے اور بلٹ پروف بنکرز تعمیر کرنے کے علاوہ عید کے بڑے اجتماعات پر پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ ادھر نامعلوم مسلح افراد کی طرف سے دربگام پلوامہ میں بھارتی فوج کی گاڑی پر گرینیڈ حملے سے ایک ہلکا زخمی ہو گیا ہے۔ واقعے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے کر گھر گھر تلاشی لی گئی۔ پریس کالونی سری نگر میں بمناتھ سے تعلق رکھنے والے 13 جون سے لاپتہ پی ایچ ڈی اسکالر ہلال احمد ڈار کے اہل خانہ نے گزشتہ روز اس کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو اسلحہ ذخیرہ کرنے سے روکے جس سے جنوبی ایشیا میں ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ بھارت کو اسلحہ فروخت کرنا برآمدی کنٹرول معاہدے کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ادھر بھارت نے باضابطہ طور پر اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ چینی فوج ابھی تک لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے ہٹی نہیں ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق بھارتی حکومت نے چین سے اس کی فوج کو واپس بلانے اور سرحد پر امن کی اپیل بھی کی ہے۔ درسنا بھارتی سپریم کورٹ میں بھارتی آئین سے سیکولر اور سوشلسٹ جیسے الفاظ خارج کرنے کی استدعا کی گئی ہے جس کے بعد بھارت بھر میں قانونی اور آئینی بحث چھڑ گئی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ ویسے تو بھارت پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ جارحیت اور عدم برداشت کی پالیسی پر گامزن رہا ہے، لیکن شومی قسمت کے جب سے مودی حکومت بھارت کے شہریوں کا مقدر بنی ہے تب سے معاملات ہی کچھ اور ڈگر پر چل نکلے ہیں۔ مودی جی اپنی غز غز لمبی زبان اور اس سے آگ اگلتے شعلوں سے خطے کے امن کو داؤ پر لگا کر خطے کا نیا چودھری بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ جب سے اقتدار میں آئے تھے تب سے ان کی زبان شعلے اگل رہی تھی اور شروع میں تو لوگ یہ سمجھے کہ وہ انتہا پسندی کے ذریعے اپنے ووٹروں کو مطمئن کر رہے ہیں، لیکن پہلا ٹینیور ختم ہونے کے بعد دوسرے ٹینیور میں ان کی اصل جو نیت ہے وہ کھل کر سامنے آئی اور انہوں نے اپنے آگ اگلتی زبان سے نکلتے ہوئے الفاظ کو حقیقت کا روپ دینا شروع کر دیا۔ اسلحے کے انبار لگائے جا رہے ہیں، دفاعی اخراجات میں بھارت میں بڑھوتری کا رجحان ہے، نت نئی جنگی تیاریاں ہیں اور جنگی ساز و سامان کے ڈھیروں کے ساتھ پڑوسی ممالک کی ناک میں دم کرنے کی تیاری ہے، مگر حال یہ ہے کہ ہر ایک پڑوسی ملک ان سے تنگ ہے اور تنگ آمد بجنگ آمد۔ بھارت نے 27 فروری کی پاکستان سے مار کھانے کے بعد ذرا بھی سبق نہیں سیکھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے احساس ہو جاتا کہ جنگ بڑکوں کا نام نہیں، نہ جنگی ساز و سامان کا نام ہے، بلکہ یہ جذبوں سے لڑی جاتی ہے اور بھارتی جذبوں کا اندازہ گزشتہ دنوں چین کے سامنے لگایا جا سکتا ہے جب اس کے فوجیوں کو لاتوں، کھونسوں، مکوں، ٹھڈوں، تھپڑوں سے ہی ہرا دیا گیا۔ ایسے میں آپ جتنا مرضی اسلحہ جمع کر لیں، آپ کی فوج لڑ نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کے پاس جذبے نہیں ہیں اور اسے معلوم ہے کہ اس کی جنگ بے مقصدیت کے لیے ہے۔ کسی جنگ کا جب تک اخلاقی جواز موجود نہ ہو تو محض افواج یا اسلحے سے جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔